آئیے خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں، میرے ساتھ نکالیے عبرانیوں کے نام کا خط، اس کا 11واں باب اور اس کی 24ویں آیت۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، جن زندگیوں کے پاس خدا کا کلام ہے، عبرانیوں 11واں باب 24ویں آیت۔ ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا، اس لیے کہ اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلوکی کی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا۔ یعنی جب وہ بڑا ہوا، اسے سمجھ آئی خدا کے بندہ موسیٰ کو، تو وہ اپنی امت، اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ مل گیا۔ اور اس وقت وہ مصر کے غلام تھے، مصریوں کے غلام تھے، اور فرعون اور اس کے حاکم، اس کی قوم کے لوگ اسرائیلیوں کے اوپر ظلم کرتے تھے، ان سے نفرت کرتے تھے۔ لیکن موسیٰ جب بڑا ہوا، اسے پتہ چلا کہ میں بھی اسرائیلی ہوں، تو اس نے فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا۔ آپ سب جانتے ہیں موسیٰ کی زندگی سے کہ اس کو پانی میں سے نکالا گیا، اور فرعون کی بیٹی جو دریا کے پاس غسل کر رہی تھی، اس نے اس کو پکڑا، اور جب دیکھا کہ بچہ خوبصورت ہے اور رو رہا ہے، تو اس کو لیا اور اپنا بیٹا بنا لیا۔ اور اس کے ماں باپ نے موسیٰ کو اصل میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، کیونکہ مصری ان پر ظلم کرتے تھے۔ آج کے دور میں بھی ایسا ہے۔ موسیٰ کے والدین نے، جو لاوی خاندان سے، لاوی کے قبیلہ سے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ کوشش کی کہ موسیٰ کو جیتا رکھا جائے، موسیٰ کو بچایا جائے۔ لیکن جب 3 مہینے تک چھپا نہیں سکے، 3 مہینے تک وہ اس کو بچا نہیں سکے، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ سرکنڈوں کی ایک ٹوکری لی جائے، اس کے اندر رال لگائی جائے، مٹی لگائی جائے، اس بچے کو اس میں رکھا اور اس کو پانی میں پانی کے حوالے کر دیا کہ جو بھی اس کا نصیب ہے، جو کچھ بھی اس کا ہے، وہ اس کے ساتھ ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیں، موسیٰ کو تو خدا نے ماں کے بطن ہی سے چن رکھا تھا، اور صرف موسیٰ کو نہیں، خدا آپ کے لیے بھی یہ پلان رکھتا ہے، خدا آپ کے لیے بھی منصوبہ رکھتا ہے۔ بہت مرتبہ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کہہ دیتے تم ماری جائیں تو چنگا ہے، بیوی اپنے شوہر کو کہہ دیتی ہے راہ جان دے تیرا ایکسیڈنٹ ہی ہوئے تو چنگا ہے۔ جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے ایسے لفظ بولتے ہیں، ایسی لانتے ہیں، ایسے کرس کے لفظ اپنے تو کتھوں جام پہ ہیں، جب کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ایسے لفظ جو وہ اپنے منہ سے نکال رہے ہیں وہ کتنے ڈینجرس ہیں۔ اور اگر ان کرسز کو، ان لانتوں کو بریک نہیں کیا جائے گا، ان کو توڑا نہیں جائے گا یسوع کے لہو سے، یسوع کے نام سے، وہ لانتیں زندگی بھر، عمر تک، آخری عمر کے حصے تک، وہ قبر تک وہ لانتیں پیچھا کرتی ہیں۔ اور موسیٰ خدا کا بندہ، اس کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ لیکن موسیٰ خدا کے بندہ کی زندگی کے اندر اور ہماری زندگی کے اندر بھی بائبل مقدس کی یہ آیت پوری ہوتی ہے۔ یرمیہ کی کتاب، اس کا 1 باب، اس کی 4 اور 5 آیت، تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا، میں تجھے جانتا تھا، اور تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا اور قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا۔ ہیلیلویا! خدا آپ کی زندگی کے اندر بھی یہ پلان رکھتا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ اس دنیا میں آتے، خدا آپ کو جانتا تھا، اس نے بنائے عالم سے پیشتر ہمیں چن رکھا ہے، اور وہ ہماری زندگیوں کے اندر بڑے بڑے منصوبے رکھتا ہے، بڑے بڑے پلان رکھتا ہے۔ خدا نے موسیٰ ہی کو کیوں چنا؟ کیا وجہ تھی؟ خدا نے موسیٰ ہی کو کیوں چنا؟ کیا وجہ تھی کہ خدا اپنے بندہ موسیٰ کو چنتا، جس کے ماں باپ نے اسے مرنے کے لیے پانی میں چھوڑ دیا تھا کہ وہ ہلاک ہو جائے، وہ مر جائے، یا جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو، ہم اسے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے مصریوں کے ذریعے سے اس کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، اس لیے انہوں نے اس کو پانی میں بہا دیا۔ لیکن خدا موسیٰ کی زندگی کے اندر پلان رکھتا تھا، اور کیا ہوا کہ فرعون کی بیٹی نے اس کو پالا، اور فرعون کے محل کے اندر وہ جوان ہوا،
सोने का चम्मच मुंह में लेकर वो परवान चढ़ा, सारे मिस्र के अलूम को उसने सीखा और माहिर, हर इल्म के अंदर माहिर, जंगजू, हर तरह से वो माहिर। लेकिन जब होश में आया तो लिखा है कि उसने देखा कि एक मिस्री और एक इस्राएली दोनों आपस लड़ रहे हैं। तो उसने क्या किया, मूसा ने जो मिस्री था उसको मारकर रेत में छुपा दिया। खुदा ने क्यों मूसा को चुना? क्योंकि खुदा ने देखा कि ये एक इस्राएली के लिए एक मिस्री को मार सकता है, तो ये सारी कौम इस्राएलियों के लिए लड़ भी सकता है। वो मिस्री को मार भी सकता है और इस्राएली को बचाने के लिए मर भी सकता है। हालेलुया। और अगले दिन जब खुदा का बंदा मूसा बाहर निकलता है, ये बाइबल मुकद्दस के अंदर खरूज की किताब में आप देख सकते हैं, वहां पढ़ सकते हैं। वहां पर दो इस्राएली इब्रानी आपस में लड़ रहे हैं, वो मारपीट कर रहे हैं, और मूसा उनके बीच में जाता है और उनको कहता है कि तुम तो आपस में भाई भाई हो, तुम क्यों लड़ते हो? और उनमें से एक शख्स कहता है कि तुझे किसने हम पर हाकिम मुकर्रर किया है, किसने हम पर बादशाह मुकर्रर किया है? क्या हमें भी मार देना चाहता है? जैसे तूने मिस्री को कत्ल कर दिया था, उस मिस्री को मार दिया था, क्या तू हमें भी कत्ल कर देना चाहता है? और मूसा वहां से भागा, और उसने जब देखा कि यह राज फाश हो गया, मैंने कत्ल किया है, एक मिस्री को मारकर रेत में मिट्टी के अंदर छुपा दिया है, यह राज नहीं रहा, वो वहां से भाग गया। और मुल्क मदियान में एक कुएं के पास यत्रू नामी एक काहन, मुल्क मदियान का काहन था, वहां पर एक कुएं के पास जाकर खुदा का बंदा मूसा बैठा है, और वहां पर 7 लड़कियां जो हैं, जो यत्रू की बेटियां थीं, पानी भरने के लिए आईं, और गडरिये आकर उनको भगाने लगे। लेकिन लिखा है कि मूसा खड़ा हो गया, और जब मूसा खड़ा हुआ उनके लिए लड़ा, उन लड़कियों की खातिर उनको पानी भर भर कर दिया, और वो लड़कियां उनको अपने साथ ले गई, और वहां पर वो यत्रू के साथ रहने को राजी हो गया। वो वहां पर कई अरसा रहा। उसको वहां पर बीवी मिली जिसका नाम सफूरा था। उसने अपने बड़े बेटे का नाम जैरूम रखा, और उसका मतलब क्या है कि मैं परदेसी हूं, मैं इस मुल्क के अंदर मुसाफिर हूं, ये नाम उसने रखा। और जब ये नाम रख दिया, इसका मतलब क्या है कि मैं इस मुल्क के अंदर तो परदेसी हूं, लेकिन मेरा मुल्क कोई और है। मैंने अपनी कौम इस्राएल के पास वापस जाना है, मैंने अपने लोगों के बीच में वापस जाना है, मैंने उनके साथ रहना है। और उसके माइंड के अंदर ऑलरेडी ये चीज़ें चल रही थीं कि मैंने मिस्र में वापस जाना है, इसलिए उसने अपने बेटे का नाम ये रखा कि मैं इस मुल्क के अंदर मुसाफिर हूं। मूसा के माइंड के अंदर ऑलरेडी ये चीज़ें चल रही थीं कि मैंने अपनी कौम को मिस्र से निकालना है, मैंने उनको गुलामी में से निकालना है। वहां पर उनके साथ जुल्म हो रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, उनके साथ ज्यादती की जा रही है, लड़कों को कत्ल किया जाता है, लड़कियों को छोड़ दिया जाता है। मूसा के अंदर ये ऑलरेडी चीजें चल रही थीं कि मैं कैसे जाऊं और फिरौन का मुकाबला करूं। लेकिन खुदा उस पर जाहिर हुआ पहाड़ पर जलती झाड़ी में, और खुदा ने उससे कहा कि तू फिरौन के पास जा। और खुदा के बंदा मूसा ने बड़े बहाने किए। उसने कहा मैं कैसे जाऊं, मैं रवानगी से बोल नहीं सकता, मेरी जुबान ठीक नहीं है, वो तोतला है, वो सही तरह बोल नहीं सकता है। लेकिन खुदा ने कहा तू जाएगा, मैं तुझे भेजूंगा, और फिरौन से जाके कहना कि मेरे लोगों को जाने दे। और मूसा कहता है कि मैं जाऊंगा, वो क्या नाम ले, वो कहेंगे तुझे किसने भेजा है, मैं क्या नाम उन्हें बताऊंगा। खुदा उससे कहता है मैं जो हूं सो हूं, ये जाकर उनको बताना। फिर उनको जाकर बताना कि तुम्हारे बाप दादा का खुदा यानी अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा ने तुम्हारे पास मुझे भेजा है। मूसा फिर बहाने करता है, खुदा किसी और के हाथ ये पैगाम भेज। फिर खुदा का कहर उस पर नाजिल होता है। खुदा उसे कहता है तेरे हाथ में क्या है, और कहता है हाथ में लाठी है। खुदा कहता है इसे अपने सामने गिरा दे। जैसे उसने गिराया वो सांप बन गई।
پھر خدا نے اس سے کہا کہ اپنا ہاتھ اپنے اس لباس کے اندر کر لے. جیسے اس نے اندر کیا, اس کو نکالا, وہ کوڑ کی مانند برف سا سفید ہو گیا. اس نے پھر ہاتھ کو اندر کیا تو وہ ہاتھ نارمل جیسے پہلے ہاتھ تھا ویسے ہو گیا. اور خدا نے موسیٰ سے کہا کہ اس لاٹھی کو جو سانپ بن گئی اس کی دم سے پکڑ لے. اور جیسے اس نے پکڑا تو وہ پھر لاٹھی جو ہے, وہ سانپ جو ہے وہ پھر سے لاٹھی بن گئی. خدا نے اسے قدرت دی اور خدا نے اسے کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں. جب تو فرعون کے پاس جائے گا, جب تو مصر میں جائے گا, میں تیرے ساتھ رہوں گا. اور وجہ کیا تھی, کیوں خدا نے چنا؟ کیونکہ وہ اسرائیلیوں کو بچانا چاہتا تھا. وہ اپنے لوگوں کے لیے فائٹ کرنا جانتا تھا. وہ اپنے لوگوں کے لیے لڑنا جانتا تھا. وہ اپنے لوگوں کے لیے مرنا بھی جانتا تھا. اسی وجہ سے خدا نے اس کو چنا. اور خدا کے بندہ موسیٰ کا دل خدا کی طرح اپنے لوگوں کے لیے دھڑکتا تھا. اور خدا چاہتا تھا کہ میں اپنے لوگوں کی آہ و بکا کو سنوں, ان کے رونے کو, ان کے آنسوؤں کو دیکھوں اور ان کو مصر کی غلامی میں سے نکالوں. اور خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو کھڑا کیا. خدا خود بھی تو کر سکتا تھا, خدا خود بھی تو مصریوں کو فنا کر سکتا تھا. لیکن کیونکہ اس وقت کا خدا تھا فرعون. فرعون نے اپنے آپ کو خدا بنا رکھا تھا کہ میں خدا ہوں, میں جو چاہے کر سکتا ہوں. لیکن خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کے ذریعے سے فرعون کو دکھایا کہ تو خدا نہیں ہے, بلکہ خدا کون ہے؟ وہ بائبل مقدس کا خدا ہے. وہ کائنات کا بنا, بائبل مقدس کا خدا کائنات کو بنانے والا ہے, اور وہی خدا ہے, اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. اسی وجہ سے خدا نے موسیٰ کو کھڑا کیا کہ میں اپنے بندہ کو بھیجوں گا, اور اس کے ذریعے سے کیا ہے, میں وہاں پر کرامات دکھاؤں گا, معجزات دکھاؤں گا. جو جادوگر معجزات کرتے ہیں, جو جادوگر عجائبات کرتے ہیں, جو جادوگر کرامات کرتے ہیں, ان سے بھی بڑی بڑی کرامات میں دکھاؤں گا. اور اس وقت جو مصر کا ملک تھا وہ سپر پاور تھا, اور جادو ٹاپ پر تھا. جادو بہت زیادہ وہاں پر کیا جاتا تھا. لیکن خدا نے دکھایا اپنے بندہ موسیٰ کے ذریعے سے کہ جو ان کے پاس قدرت ہے, جو جادوگروں کے پاس اختیار ہے, جو جادوگروں کے پاس اتھارٹی ہے, اس سے بھی کہیں زیادہ بڑی اتھارٹی خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو بخشی ہے. ہیلیلویا. آئیے خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے, خروج کی کتاب 5واں باب نکالیے. اس کی پہلی 2 آیات. اس کے بعد موسیٰ اور ہارون نے جا کر فرعون سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دیں تاکہ وہ بیابان میں میرے لیے عید کریں. فرعون نے کہا کہ خداوند کون ہے کہ میں اس کی بات مان کر بنی اسرائیل کو جانے دوں؟ میں خداوند کو نہیں جانتا اور میں بنی اسرائیل کو جانے بھی نہیں دوں گا. فرعون کا جواب کیا ہے؟ میں خداوند کو نہیں جانتا. اور خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کے ذریعے سے فرعون کو پھر بتایا کہ اگر تو خدا کو نہیں جانتا تو میں تجھے بتاؤں گا کہ خدا کون ہے. اور خدا نے وہاں پر 10 آفتیں اور بڑے بڑے معجزات کیے مصر کے اندر. اور آج ان معجزات پر تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے. لکھا ہے خروج کی کتاب اس کا 6واں باب اور اس کی پہلی آیت سے, تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اب تو دیکھے گا. پہلے نہیں نا, اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا. تو خدا نے فرعون سے کیا کہا اپنے بندہ موسیٰ کے ذریعے سے؟ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اب تو دیکھے گا کہ میں فرعون کے ساتھ کیا کرتا ہوں. تب وہ زوراور ہاتھ کے سبب سے ان کو جانے دے گا, اور زوراور ہاتھ ہی کے سبب سے وہ ان کو اپنے ملک سے نکال دے گا. ہیلیلویا. اور بڑی بڑی کرامات کیا دکھائیں؟ خروج کی کتاب اس کا 7واں باب اور اس کی 8ویں آیت. اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ جب فرعون تم کو کہے کہ اپنا معجزہ دکھاؤ تو ہارون سے کہنا کہ اپنی لاٹھی کو لے کر فرعون کے سامنے ڈال دے تاکہ وہ سانپ بن جائے.
اور موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس گئے اور انہوں نے خداوند کے حکم کے مطابق کیا، اور ہارون نے اپنی لاٹھی فرعون اور اس کے خادموں کے سامنے ڈال دی اور وہ سانپ بن گئی۔ تب فرعون نے بھی داناؤں اور جادوگروں کو بلوایا، اور مصر کے جادوگروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا، کیونکہ انہوں نے بھی اپنی اپنی لاٹھی سامنے ڈالی اور وہ سانپ بن گئی۔ لیکن ہارون کی لاٹھی ان کی لاٹھیوں کو نگل گئی، اور فرعون کا دل سخت ہو گیا، اور جیسا خداوند نے کہہ دیا تھا اس نے ان کی نہ سنی۔ ہیلیلویا۔ خدا نے اپنے بندہ موسیٰ سے کیا کہا کہ یہ معجزہ تو ان کو دکھانا، اور کیا معجزہ دکھانا؟ کہ ہارون اپنی لاٹھی فرعون کے آگے ڈال دے۔ اور یہ کتنی عجیب بات ہے، کچھ عجیب نہیں لگتا کہ ایک لکڑی پھینکی جائے اور وہ سانپ بن جائے؟ جادوگروں کے پاس بھی اتھارٹی ہے، لیکن جو خدا نے کام کیا، خدا نے کیا کام کیا کہ ہارون کی لاٹھی جب پھینکی گئی وہ بھی سانپ بنی، جادوگروں کی بھی لاٹھیاں جب گریں وہ بھی سانپ بنی، لیکن ہارون کی لاٹھی نے ان لاٹھیوں کو نگل لیا، ان سانپوں کو نگل لیا۔ ہیلیلویا۔ اور فرعون کا منہ اس وقت دیکھنے والا ہوگا، کیسا عجیب اس کا یہ منظر ہوگا کہ میرے پاس بھی اتھارٹی ہے، میں بھی اپنے وقت کا خدا ہوں، لیکن یہ موسیٰ کیسا عجیب آدمی ہے، یہ ہارون کیسا عجیب آدمی ہے۔ انہوں نے بھی لاٹھیاں پھینکی اور ان کی لاٹھی نے ان کی لاٹھیوں کو سانپوں کو کیا کیا؟ نگل لیا۔ ہیلیلویا۔ اگلا معجزہ جو خدا نے دکھایا لکھا ہے خروج کی کتاب 7واں باب 20ویں آیت کے اندر۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ان معجزات کو دیکھیں آپ، اور یہ ریالٹی ہے، یہ حقیقت ہے، یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ حقیقت ہے جو مصر کے لوگوں کے اوپر خدا نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا، خدا نے اپنی طاقت کو ظاہر کیا، خدا نے اپنے معجزات کو ظاہر کیا۔ اور لکھا ہے 7ویں باب کی 20ویں آیت کے اندر، اور موسیٰ اور ہارون نے خداوند کے حکم کے مطابق کیا، اس نے لاٹھی اٹھا کر اسے فرعون اور اس کے خادموں کے سامنے دریا کے پانی پر مارا، اور دریا کا پانی سب خون ہو گیا، اور دریا کے مچھلیاں مر گئیں، اور دریا سے طاعون اٹھنے لگا، اور مصری دریا کا پانی پی نہ سکے، اور تمام ملک مصر میں خون ہی خون ہو گیا۔ تب مصر کے جادوگروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا، پر فرعون کا دل سخت ہو گیا، اور جیسا خداوند نے کہہ دیا تھا اس نے ان کی نہ سنی، اور فرعون لوٹ کر اپنے گھر چلا گیا، اور اس کے دل پر کچھ اثر نہ ہوا، اور سب مصریوں نے دریا کے آس پاس پینے کے پانی کے لیے کنویں کھود ڈالے، کیونکہ وہ دریا کا پانی پی نہیں سکتے تھے۔ ہیلیلویا۔ کیا خدا نے کام کیا کہ وہ پانی جو ان کے لیے دیوتا کی مانند تھا، وہ اس سے نہاتے، وہ کھاتے پیتے اور اس پانی کی پوجا کرتے تھے، لیکن خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کے ذریعے سے ان کے دریا کو، ان کے دیوتا کو سزا دی، اور وہ پانی کس میں بدل گیا؟ خون میں بدل گیا۔ ہیلیلویا۔ اگلا معجزہ جو خدا نے کیا خروج کی کتاب 8واں باب اس کی 5ویں آیت سے، اور خداوند نے موسیٰ کو فرمایا کہ ہارون سے کہہ اپنی لاٹھی لے کر اپنا ہاتھ دریاؤں اور نہروں اور جھیلوں پر بڑھا، اور مینڈکوں کو ملک مصر پر چڑھا لا۔ چنانچہ جتنا پانی مصر میں تھا اس پر ہارون نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اور مینڈک چڑھ آئے اور ملک مصر کو ڈھانک لیا، اور جادوگروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا، اور ملک مصر پر مینڈک چڑھ آئے۔ تب فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو بلوا کر کہا کہ خداوند سے شفایت کرو کہ مینڈکوں کو مجھ سے اور میری رعیت سے دفع کرے، اور میں ان لوگوں کو جانے دوں گا تاکہ وہ خداوند کے لیے قربانی کریں۔ ہیلیلویا۔ خدا کے بندہ موسیٰ نے پانی کو کس میں بدل دیا؟ خون میں بدل دیا۔ خدا کے بندہ موسیٰ نے لاٹھی کے ذریعے سے مینڈکوں کو حکم کیا کہ پورے ملک مصر میں مینڈک چڑھائیں۔ اور آپ سوچیں کہ جہاں پر انسان ہے وہاں پر آپ کو چلتے پھرتے مینڈک ہی مینڈک نظر آئیں، اور مینڈک بھی ان کا ایک دیوتا تھا۔ اکثر آپ نے موویز میں، کارٹونز میں دیکھا ہوگا کہ مینڈک کی پوجا کی جاتی ہے، کارٹونز میں دکھایا جاتا ہے،
اور مصر کے اندر مصریوں کا ایک دیوتا تھا مینڈک، جس کی وہ پوجا کرتے تھے، اور مینڈک ہی ان کے خلاف ہو گئے۔ سارے جاندار ڈرتے ہیں، انسان سے خوفزدہ ہوتے ہیں، لیکن یہ عجیب مینڈک ہیں کہ انسانوں کے اوپر چڑھے ہیں۔ وہ ملک مصر کے اوپر چڑھا ہے کیونکہ خدا نے یہ حکم دیا ہے، خدا نے یہ کہا ہے، اور پورا ملک مصر مینڈکوں سے بھر گیا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور لکھا ہے جادوگروں نے بھی ایسا ہی کیا، انہوں نے بھی حکم دیا کہ مینڈک چڑھ آئیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، جادوگر اگر تھے طاقتور تو ہونا تو یہ چاہیے تھا مینڈکوں کو حکم دیتے کہ وہ پانی میں واپس چلے جائیں، وہ ان کے ملک سے واپس چلے جائیں، لیکن الٹا کیا کر رہے ہیں؟ جو کچھ خدا کے بندہ موسیٰ نے کیا ہے وہی کام کر رہے ہیں۔ بھئی وہ تو کام آلریڈی انہوں نے کر دیا، اگر کچھ نیا کرنا ہے تو یہ کرو کہ مینڈک واپس پانی میں چلے جائیں، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر کچھ نیا کرنا ہے تو یہ کرو کہ جو خون بنا ہے اس خون کو پھر سے پانی میں بنا دو، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے کیونکہ یہ خدا نے کام کیا تھا۔ ہاللیلویا۔ اور اگلی آیت کیا ہے؟ خروج 8واں باب 16ویں آیت کے اندر لکھا ہے، تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہارون سے کہہ اپنی لاٹھی بڑھا کر زمین کی گرد کو مار تاکہ وہ تمام ملک مصر میں جوئیں بن جائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور ہارون نے اپنی لاٹھی لے کر اپنا ہاتھ بڑھایا اور زمین کی گرد کو مارا، اور انسان اور حیوان پر جوئیں ہو گئیں، اور تمام ملک مصر میں زمین کی ساری گرد جوئیں بن گئی۔ اور جادوگروں نے بھی کوشش کی کہ اپنے جادو سے جوئیں پیدا کریں پر نہ کر سکے، انسان اور حیوان دونوں پر جوئیں چڑھی رہیں۔ تب جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ یہ خدا کا کام ہے، پر فرعون کا دل سخت ہو گیا، اور جیسا خداوند نے کہہ دیا تھا اس نے ان کی نہ سنی۔ ہاللیلویا۔ وہ گرد جو ملک مصر کی تھی، جو مصریوں کے پاؤں کے نیچے تھی، وہی گرد اتنی زیادہ جوئیں بن گئیں کہ انسان کے بدنوں، انسان کے باڈی کے اوپر، ان کے بالوں کے اوپر۔ اور جب کسی کے سر میں جوئیں ہوتی ہیں تو کیسا منظر ہوتا ہے؟ کیوں بھائیو، کیوں بہنوں؟ ایک کڑی نو میں ویکھیا دونوں ہاتھاں نال ہی اپنا سر کھڑکی جان رہی، ایڈے پیڑے طریقے نال، کیونکہ جوئیں تھی اس کے سر میں، دونوں ہاتھاں نال انج لگی کھڑکن۔ تو میں انج ویکھن ڈیا سا، مینوں ویکھیا تے نال ہی انج سیدھی ہو گئی، او بھائی ویکھن ڈیا۔ جوئیں جب پڑ جائیں تو کتنا عجیب لگتا ہے۔ پڑھی ہیں کسی کو جوئیں؟ وہ کہتے جوئیں نکائیاں گئیاں، اے بھی سنیا تسی؟ ہوندا نا انج؟ کیوں بھائیو؟ اے نہیں ہوں نکلنی، اینا نہیں جان چھڑنی۔ اگلی آیت دیکھیں گے، اگلا حوالہ خروج 8واں باب اس کی 20ویں آیت لکھا ہے خدا کے کلام میں، تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، صبح سویرے اٹھ کر فرعون کے آگے جا کھڑا ہونا، وہ دریا پر آئے گا، سو تو اس سے کہنا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے کہ وہ میری عبادت کریں۔ ہاللیلویا۔ کیوں مصر کی غلامی میں سے خدا ان کو نکالنا چاہتا ہے؟ تاکہ وہ اس کی عبادت کریں، وہ اس کی پرستش کریں، ورنہ اگر تو ان کو جانے نہ دے گا تو دیکھ میں تجھ پر اور تیرے نوکروں اور تیری رعیت پر اور تیرے گھروں میں مچھروں کے گول بھیجوں گا، اور مصریوں کے گھر اور تمام زمین جہاں جہاں وہ ہیں مچھروں کے گولوں سے بھر جائے گی، اور میں اس دن جشن کے علاقہ کو جس میں میرے لوگ رہتے ہیں جدا کروں گا، اور اس میں مچھروں کے گول نہ ہوں گے۔ ہاللیلویا۔ تاکہ تو جان لے کہ دنیا میں خداوند میں ہی ہوں، اور میں اپنے لوگوں اور تیرے لوگوں میں فرق کروں گا، اور کل تک یہ نشان ظہور میں آئے گا۔ ایک مچھر نہیں مان، اگر ایک مچھر پیچھے پڑ جائے، کدی ادھروں ہاتھ مارو، کدی ادھروں ہاتھ مارو، کدی انج کرو، کدی اونج کرو، اور مچھر پھر نہیں جان چھاڑ دا۔ لیکن کیا لکھا ہے کلام؟ مچھروں کے گول، اتنے زیادہ مچھر ملک مصر میں آ گئے، اور ان کی جان چھڑانی مشکل ہو گئی کہ اب کیا کریں؟ اتنے مچھر، ملیریا، ڈینگی اور پتہ نہیں کیا کیا بیمار، یہ تو اب ہے، اس وقت بھی ہوں گی، لیکن ان کو پتہ نہیں یہ کون سی بیماری ہے۔ اتنے زیادہ مچھر وہاں پر، گول کے گول۔ مجھے اتفاق ہوا جب میں ملازم تھا پولیس میں،
फैसला आबाद मक्कोआना रोड, वहाँ पर बोस्टल जेल में, तो वहाँ पर वॉशरूम जो यूज़ करते थे हम, उसमें इतने ज़्यादा मच्छर कि वहाँ पर आप बैठकर वॉशरूम नहीं इस्तेमाल कर सकते। इतने पानी भी सुट्टी जाओ, नलके खोल दो, वो मच्छर जान ही नहीं छाड़ दे। अजीब ही मच्छर सन, वो वहाँ पर रहते थे, पता नहीं क्या, फ्लश के ऊपर ही उन्होंने रहना। तो आप इमेजिन करें, एक छोटा सा इतना सा गोल था जो हर वक्त वो फ्लश के ऊपर ही रहता। तो यहाँ पर कलाम में क्या लिखा है कि गोल के गोल, मुल्क मिस्र में मच्छरों के गोल। लेकिन कुदरत क्या है, जादूगरों को तो ये चाहिए था जैसे पानी को खून बनाया, हालेलुया, वैसे खून को पानी में कन्वर्ट करते। और मुल्क मिस्र में मच्छर मौजूद हैं, तो जादूगरों को तो ये चाहिए था अपनी कुदरत दिखाते, अपने मौजज़ात दिखाते, अपनी ताकत दिखाते और उन मच्छरों को जश्न के इलाके में भेज पाते जहां पर कौम बनी इस्राइल मौजूद थी। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। फर्क किया खुदा ने, मुल्क मिस्र में मच्छर मौजूद हैं, लेकिन जहां पर इस्राएली लोग मौजूद हैं वहां पर कोई मच्छर मौजूद नहीं। और जादूगर भी अपनी ताकत से नहीं भेज सके, क्योंकि खुदा उनके साथ है। खुदा कौम बनी इस्राइल की तरफ खड़ा है। उनके बेटों को मारा, उन मच्छरों को लो मार खांदे पे। पानी वास्ते पीने के लिए पानी मौजूद नहीं, इर्द गिर्द कुएं खोद लिए हैं, और पानी को, जो पानी बचा कुचा है, उसको भी खून बनाते जा रहे हैं। अकल ही मत मार गई हैं, दिमाग ही बंद हो गए हैं कि जादूगरों को तो चाहिए था खून को पानी बनाते, तो जो इर्द गिर्द कुएं खोदे हैं उनको भी खून को पानी बना दिया। आगे क्या लिखा है, खरूज 9वां बाब पहली 7 आयत। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, फ़िरौन के पास जाकर उससे कह कि खुदावंद इब्रानियों का खुदा यूँ फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करें, क्योंकि अगर तू इनकार करे और उनको जाने ना दे और अब भी उनको रोके रखे, तो देख खुदावंद का हाथ तेरे चौपायों पर जो खेतों में हैं, यानी घोड़ों, गधों, ऊँटों, गाय बैलों और भेड़ बकरियों पर ऐसा पड़ेगा कि उनमें बड़ी भारी मरी फैल जाएगी। और खुदावंद इस्राएल के चौपायों को मिस्रियों के चौपायों से जुदा करेगा, और जो बनी इस्राएल के हैं उनमें से एक भी नहीं मरेगा। और खुदावंद ने एक वक्त मुकर्रर कर दिया और बता दिया कि कल खुदावंद इस मुल्क में यही काम करेगा। और खुदा ने ऐसा ही किया। जितनी भेड़ बकरियां थी, जितनी मवेशी थी कौम मिस्रियों की, वो सारी की सारी हलाक हो गई। लेकिन जो खुदा से डरता था, जिन्होंने खुदा के कलाम का लिहाज किया, जिन्होंने अपने मवेशियों को घर से बाहर नहीं निकाला, उनके जानवर बच गए। खरूज 9वां बाब उसकी 8वीं आयत। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि तुम दोनों भट्टी की राख अपनी मुट्ठियों में ले लो। और मूसा उसे फ़िरौन के सामने आसमान की तरफ उड़ा दे, और वो सारे मुल्क मिस्र में बारीक गर्द होकर मिस्र के आदमियों और जानवरों के जिस्म पर फोड़े और फफूले बन जाएगी। सो वो भट्टी की राख लेकर फ़िरौन के आगे जा खड़े हुए, और मूसा ने उसे आसमान की तरफ उड़ा दिया, और वो आदमियों और जानवरों के जिस्म पर फोड़े और फफूले बन गई। और जादूगर फोड़ों के सबब से मूसा के आगे खड़े ना रह सके। हालेलुया, क्योंकि जादूगरों और सब मिस्रियों के फोड़े निकले हुए थे। और खुदावंद ने फ़िरौन के दिल को सख्त कर दिया, और उसने जैसा खुदावंद ने मूसा से कह दिया था उनकी ना सुनी। क्यों खुदा बार बार मूसा के दिल को सख्त करता था? क्योंकि खुदा मूसा के सवाल का जवाब देना चाहता था कि खुदावंद कौन है, कौन है खुदा? मैं खुदावंद को नहीं जानता। और खुदा ने कहा, मैं तुझे बताता हूं कि मैं कौन हूं। खरूज की किताब 9वां बाब 13वीं आयत। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि सुबह सवेरे उठकर फ़िरौन के आगे जा खड़ा हो, और उसे कह कि खुदावंद इब्रानियों का खुदा यूं फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करें, क्योंकि मैं अब की बार अपनी सब बलाएं तेरे दल और तेरे नौकरों और तेरी रैयत पर नाजिल करूंगा,
ताकि तू जान ले कि तमाम दुनिया में मेरी मानिंद कोई नहीं। हालेलुया। और मैंने तो अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी रैयत को वबा से मारा होता और तू जमीन पर से हलाक हो जाता, पर मैंने तुझे फीउल हकीकत इसीलिए कायम रखा है कि अपनी कुव्वत तुझे दिखाऊं, ताकि मेरा नाम सारी दुनिया में मशहूर हो जाए। हालेलुया। खुदा ने इसीलिए फिरौन को जिंदा रखा। खुदा चाहता तो एक लम्हे में उसे हलाक कर सकता था, लेकिन खुदा ने उसे अपनी कुव्वत दिखाई। खुदा ने उसे उसके सवाल का जवाब दिया कि यहोवा कौन है, खुदा कौन है, बाइबल मुकद्दस का खुदा कौन है। और खुदा आज हमें भी ये जवाब देना चाहता है कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या नहीं कर सकता, खुदा को क्या पसंद है और खुदा को क्या नहीं पसंद है। और खुदा अपने लोगों को, इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी में से क्यों निकालना चाहता था? ताकि इस्राएल के लोग खुदा की इबादत करें, उसकी प्रस्तश करें, उसकी हम्द करें, उसकी महिमा गाएं। इसीलिए तो 613 हुक्मों में से एक हुक्म यह भी मिला कि तुम खुदावन अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। हालेलुया। इबादत करने के वसीले से खुदा क्या चाहता है हमसे? जब उसने गुनाहों में से निकाला है, जब उसने बीमारियों में से निकाला है, जब उसने आजमाइश में से निकाला है, उसने कैंसर को शिफा बख्शी है, उसने बीमारियों को शिफा बख्शी है, उसने लाइलाज रोगों को दूर किया है, तो किस वजह से किया है? जिंदगी किस लिए बख्शी है? ताकि हम उसकी इबादत करें, ताकि हम उसकी प्रस्तश करें। हालेलुया। आगे लिखा है खुदा के कलाम में, खरूज 9वां बाब 20वीं आयत। सो फिरौन के खादमों में जो खुदा उनके कलाम से डरता था, वो अपने नौकरों और चपायों को घर में भगा ले आया, और जिन्होंने खुदा उनके कलाम का लिहाज ना किया, उन्होंने अपने नौकरों और चपायों को मैदान में रहने दिया। आगे खरूज 10वां बाब उसकी 12वीं आयत। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि मुल्क मिस्र पर अपना हाथ बढ़ा, ताकि टिड्डियां मुल्क मिस्र पर आएं और हर किस्म की सब्जी को जो इस मुल्क में ओलों से बच रही है चट कर जाएं। बस मूसा ने मुल्क मिस्र पर अपनी लाठी बढ़ाई, और खुदावंद ने उससे उस सारे दिन और सारी रात पूर्वा आंधी चलाई, और सुबह होते होते पूर्वा आंधी टिड्डियां ले आई, और टिड्डियां सारे मुल्क मिस्र पर छा गईं, और वहीं मिस्र की हदूद में बसेरा किया। और उनका दल ऐसा भारी था कि ना तो उनसे पहले ऐसी टिड्डियां कभी आईं, ना उनके बाद फिर आईं, क्योंकि उन्होंने तमाम रूहे ज़मीन को ढांक लिया, ऐसा कि मुल्क में अंधेरा हो गया। और उन्होंने उस मुल्क की एक एक सब्जी को और दरख्तों के मेवों को जो ओलों से बच गए थे चट कर लिया, और मुल्क मिस्र में ना तो किसी दरख्त की, ना खेत की किसी सब्जी की हरियाली बाकी रही। हालेलुया। ये सजाएं हैं जो खुदा ने मिस्रियों पर उंडेली, क्योंकि मिस्रियों ने खुदा के लोगों को सताया, इस्राएलियों के बेटों को हलाक किया, इसलिए खुदा का गजब मिस्रियों के ऊपर भड़का। खरूज 10वां बाब 21वीं आयत। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ा, ताकि मुल्क मिस्र में तारीकी छा जाए, ऐसी तारीकी जिसे टटोल सकें। और मूसा ने अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ाया, और 3 दिन तक सारे मुल्क मिस्र में गहरी तारीकी रही। 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपनी जगह से हिला, पर सब बनी इस्राएल के मकानों में उजाला रहा। हालेलुया। मिस्र में क्या हुआ? 3 दिन 3 रात मुसलसल तारीकी, किसी ने किसी को नहीं देखा। जो जहां पर खड़ा है वहीं पर खड़ा है, जो जहां पर बैठा है वहीं पर बैठा है। कदी कदी मैं सोचना कि जे कोई वाशरूम च गया उत्थे ही बैठा है, हैरानगी वाली गल।
وہ وہیں پر بیٹھا ہوا ہے. اتنی گہری تاریکی ہے کہ کوئی کسی کو ٹٹول نہیں سکتا, کوئی نظر نہیں آتا ہے. لیکن جہاں پر اسرائیلی لوگ ہیں, جہاں پر خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں, جن سے خدا پیار کرتا ہے, لکھا ہے وہاں پر اجالا تھا, وہاں پر روشنی تھی, وہاں پر سورج چمک رہا تھا. ہیلیلویا. آگے لکھا ہے خروج کی کتاب 12واں باب 29ویں آیت. اور آدھی رات کو خداوند نے ملک مصر کے سب پیلوٹوں کو, فرعون جو اپنے تخت پر بیٹھا تھا اس کے پیلوٹے سے لے کر وہ قیدی جو قید خانے میں تھا اس کے پیلوٹے تک, بلکہ چوپایوں کے پیلوٹوں کو بھی ہلاک کر دیا. اور فرعون اور اس کے سب نوکر اور سب مصری رات ہی کو اٹھ کر بیٹھے, اور مصر میں بڑا کوہرام مچا, کیونکہ ایک بھی ایسا گھر نہ تھا جس میں کوئی نہ مرا ہو. تب اس نے رات ہی رات میں موسیٰ اور ہارون کو بلوا کر کہا کہ تم بنی اسرائیل کو لے کر میری قوم کے لوگوں میں سے نکل جاؤ, اور جیسا کہتے ہو جا کر خداوند کی عبادت کرو, اور اپنے کہنے کے مطابق اپنی بھیڑ بکریاں اور گائے بیل بھی لیتے جاؤ, اور میرے لیے بھی دعا کرنا. اور مصری ان لوگوں سے بجد ہونے لگے تاکہ ان کو ملک مصر سے جلد باہر چلتا کریں, کیونکہ وہ سمجھے کہ ہم سب مر جائیں گے. سو ان لوگوں نے اپنے گندے گندائے آٹے کو بغیر خمیر دیے لگنوں سمیت کپڑوں میں باندھ کر اپنے کندھوں پر دھر لیا. اور بنی اسرائیل نے موسیٰ کے کہنے کے موافق یہ بھی کیا کہ مصریوں سے سونے چاندی کے زیور اور کپڑے مانگ لیے. اور خداوند نے ان لوگوں کو مصریوں کی نگاہ میں ایسی عزت بخشی کہ جو کچھ انہوں نے مانگا انہوں نے دے دیا, سو انہوں نے مصریوں کو لوٹ لیا. ہیلیلویا. کیسا زبردست خدا ہے. آخری آفت ان پر کیا آئی کہ جتنے مصر کے لوگوں کے پیلوٹے تھے, مصریوں کے پیلوٹے تھے, ان کے یعنی بڑے بیٹے تھے, ایون جانوروں کے بھی جو بڑے پیلوٹے تھے, ان سب کو خدا نے ہلاک کر دیا. لیکن بچے کون؟ جو برے ذبح کیے گئے آخری فسح کے موقع پر, جو گوشت خدا نے ان کو کہا کہ ان بھیڑ بکریوں کو تم نے کھانا ہے, ان کے خون کو تم نے اپنے گھروں کے دروازوں کے چوکھٹوں پر اور دروازوں کے بازوؤں پر لگانا ہے. اور جب موت کا فرشتہ گزرے گا, جب ہلاک کرنے والا گزرے گا, تو جس گھر کے دروازے پر برے کا خون لگا ہوگا خدا اس گھر کو چھوڑ دے گا. خدا وہاں کے پیلوٹوں کو ہلاک نہیں کرے گا, لیکن جہاں پر خون نہیں لگا ہوگا وہاں کے پیلوٹے ہلاک کر دیے جائیں گے. اور جنہوں نے تو کلام کو سنا, جیسے بھیڑ بکریاں انہوں نے اپنی بچا لیں, اپنی مویشی بچا لیں کلام کا لحاظ کر کے, ہو سکتا ہے ان مصریوں نے کلام کا لحاظ کیا ہو اور اپنے گھروں کے چوکھٹوں پر برے کا خون لگا دیا ہو. ہیلیلویا. اور موت کا فرشتہ جو ہے ان کے گھروں کے پاس سے گزر گیا, ان کے بچوں کو چھوا بھی نہیں, ان کے پیلوٹوں کو چھوا بھی نہیں ہے. اور وہاں سے وہ مصر سے نکلے, قوم بنی اسرائیل کے لوگ نکلے. ہیلیلویا. خدا نے اپنے لوگوں کو آزاد کیا مصر کی غلامی میں سے, اور مصر برباد ہو گیا, تمام ہلاکتیں وہاں پر ہوئیں. اور لکھا ہے کہ خدا نے مصریوں کی نظر میں اسرائیلیوں کو اتنی عزت بخشی کہ جو کچھ انہوں نے مانگا انہوں نے ان کو دے دیا. اس طرح سے انہوں نے مصریوں کو اور زیادہ لوٹ لیا. ہیلیلویا. اور صرف یہی نہیں, جب وہاں سے وہ نکلتے ہیں, جب خدا کا بندہ موسیٰ قوم بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے نکل رہا ہے, فرعون کو ہوش آؤ یہ میں نے کیا کر دیا, پھر جذبات میں آ گیا, پھر دل سخت کر لیا. اور لکھا ہے کہ تمام فوج تمام رتھوں کو لیا, اور بحر کلزم کے کنارے قوم بنی اسرائیل بیٹھے ہوئے ہیں.
खुदा का बंदा मूसा फरियाद कर रहा है कि अब हम क्या करें, आगे पानी मौजूद है और पीछे फौजें, मिस्र की फौज, फिरौन की फौजें, 600 के करीब रथ उनका मुकाबला करने के लिए, उनको मारने के लिए, उनको हलाक करने के लिए आ रहे हैं। मूसा खुदा से फरियाद कर रहा है और खुदा अपने बंदा मूसा से कहता है कि तू मुझसे फरियाद क्यों करता है, ये तेरे हाथ में जो लाठी है इसे पानी के ऊपर मार। और जैसे ही खुदा के बंदा मूसा ने उस लाठी को पानी के ऊपर मारा, पानी 2 हिस्से हो गया, खुश्क जमीन में बदल गया और खुदा के लोग खुश्क जमीन से होकर दरिया समंदर के पार चले गए। हालेलुया। और जब फिरौन की फौजों ने उनका पीछा किया तो पानी बराबर फिर से अपनी सही हालत में आ गया और तमाम मिस्री उस पानी के अंदर गर्क हो गए, मर गए। खुदा ने अपने लोगों को बचा लिया। कैसे? अपने बंदा मूसा के वसीले से, जिसके माँ बाप ने उसको हलाकत में डाल दिया था, पानी में डाल दिया कि हम तो इसका मरता हुआ इसको ना देखें। लेकिन खुदा ने वहाँ से उसको लिया और उसी पानी में जहाँ से मूसा मरने वाला था, उसी पानी को 2 हिस्सों में तकसीम किया और ना सिर्फ मूसा बल्कि सारी कौम बनी इस्राएल उसी पानी में से वो अगले किनारे तक पहुंच गए। हालेलुया। और खुदा ने क्यों अपने लोगों को वहां से निकाला? ताकि वो उसकी इबादत करें, वो उसकी परस्तिश करें। और खुदा ने आपको भी गुनाहों में से, गुनाहों की गुलामी में से, गुनाहों की कीच में से, इबलीस के चुंगल में से, इबलीस के हाथों से क्यों आज़ाद किया है? ताकि आप भी खुदा की इबादत करें, आप भी खुदा की परस्तिश करें। हालेलुया। आइए आंखें बंद करें, आइए सरों को झुकाएं। पास्टर डैनियल जॉन की तरफ से आप सबकी सलामती हो। हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आप पास्टर डैनियल जॉन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। सो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि इसी तरह से इस चैनल को सपोर्ट करते रहें ताकि इस ज़मीन पर हम खुदा की बादशाही को ला सकें और मसीह के लिए रूहें जीत सकें। सो रिक्वेस्ट है, ज़रूर शेयर करें ताकि खुदा के नाम को जलाल मिल सके। गॉड ब्लेस यू।